اگلا سوال ہے جی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ تم یا تو کا استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے؟ آپ کے چینل سے بھی اسی قسم کی ایک نعت اپلوڈ ہوئی ہے، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، پلیز اسے ڈیلیٹ کر دیں، شکریہ۔ کیا کریں؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ پہلے تو تہاڈے دماغ وچ جڑی پٹھیاں گلاں نے انہاں نوں ڈیلیٹ نہ کریے۔ پہلی بات ہے یہ تم اور تو والا معاملے پہ گستاخی کا فتویٰ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے لگایا جاتا ہے، اور وہ ہے بریلوی مکتبہ فکر۔ ان کو زیادہ ایشو ہے اس حوالے سے، تو ان کو تو پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ یہ ان کی سو کالڈ گستاخی کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ عربی میں تو ہوتا ہی تم اور تو ہے، عربی میں آپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں دکھائیں آپ کہاں ہیں؟ تم ہی ہے۔ آپ والا سیگا یہ اردو میں ہے، اور اردو کی وجہ سے بڑی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، اسی لیے گستاخی کا لفظ بھی اردو میں ہے، گاف تو عربی میں ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، یہ گاف جو ہمیں لڑ گئی ہوئی ہے نا ہر بات کے اوپر، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ان کو ان کے گھر کی خبر دے کہ اعلیٰ حضرت سرٹیفائڈ عاشق رسول، بلکہ سرٹیفائڈ عاشق رسول نہیں، جن کی مہر سے لوگ عاشق رسول بنتے ہیں، امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921، ان کی نعتوں میں سینکڑوں جگہ تو اور تم ہے نبی علیہ السلام کے لیے، حتیٰ کہ جو انہوں نے اپنے مرنے سے چند دن پہلے بلکہ چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت لکھوائی تھی، وصایا شریف کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہے، اس میں وصیت یہ تھی کہ جب میری لاش کو آپ لے کے جا رہے ہو نا تو میرے جنازے کے ساتھ آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ تو جانے نا گستاخی کر کے جے، تو یہ چیزیں ان کی ساری آپ اگر کہیں تھا بھی تو اس کو منسوخ کر گئی، کیونکہ یہ سب سے آخری بات ہے ان کی۔ اور اس پر تو رہا یہ کہ جو ان کا اپنا بیٹا ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں 1981 میں، ان کی نعت بڑی مشہور ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ تو یہ تو تڑا تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو تیرا تم تڑا سارے انہوں نے خود کیے ہوئے۔ اچھا، اور اس وقت جو ان کی روحانی اولاد کے طور پہ الیاس قادری صاحب ہیں دعوت اسلامی کے، جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عاشق رسول ہیں ڈکلیئرڈ، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کی ڈاکٹرائن میں، اللہ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ان کی نعتوں میں سینکڑوں جگہ تم اور تو ہیں۔ ان کی سب سے مشہور نعت کون سی ہے؟ وہ مجھے دھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تو اس میں تو کئی شعر تم تنا کے ہیں، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، تیرے تم سارے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ سوال کبھی انہوں نے اللہ کے لیے کیا؟ اللہ کو تو سارے تو کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں سوائے تبلیغ جماعت والوں کے، وہ آپ کہہ کے بلاتے ہیں۔ ادھر یہ کہیں گے نہیں جی وہ توحید پہ حرف آتا ہے، آپ سے تو جمع کا سیگا ذہن میں آ جاتا ہے، تو اللہ تو واحد ہے، تو اس لیے سنگولر کے سیگے پہ زور ہونا چاہیے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر اللہ کو آپ کہا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن تم بھی جائز ہے۔ میرے نزدیک تم اور تو اللہ کے ساتھ یوز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کے ساتھ فرینکنس کا معاملہ ہے۔ اللہ کا ہمارے ساتھ بغیر پروٹوکول کا رشتہ ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، وہ پروٹوکول والا رشتہ ہے۔ اللہ تو ہمیں اس وقت بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں تھے، مت کہا کرو اپنے آپ کو نیک، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے۔ سورہ نجم کی آیات ہے یہ۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ جب تم اپنے بستروں میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز پردے میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ اور بندے کا رشتہ وہ پوری فرینکنس والا ہے، اس میں یہ والے ایٹیکیٹس والے پروٹوکول نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے فل فرینکنس والا۔ باقی مخلوقات کے ساتھ اگر کوئی پروٹوکول لگاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تم بھی کہہ لیتا ہے، تو بھی کہہ لیتا ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عربی میں ہے ہی تم ہے۔ آپ اگر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ابو جہل کا ذکر کر رہے ہوتے، یا حضرت ابو بکر صدیق کا کر رہے ہوتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربی میں ذکر کر رہے ہوتے، تو سیم سیگوں سے کر رہے ہوتے، چاہے آپ یعنی تھرڈ پرسن کے طور پہ کر رہے ہوتے یا سیکنڈ پرسن کے طور پہ۔ تو یہ گستاخی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے لگانا یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ علم دین سے ناواقف ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ ہی تم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی نے ترجمہ کل لفظ کا آپ کہہ دیجئے، ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ آپ کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو کل کا ترجمہ قرآن میں کم از کم 330 دفعہ یہ لفظ آیا، اے نبی آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، لیکن اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے نبی تم کہو، اے نبی تم فرماؤ، اے نبی تم عرض کرو، قل ربی زدنی علما،
سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اشری تھانوی صاحب ترجمہ کریں گے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کریں گے؟ اے نبی تم عرض کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو آپ نہیں کہنا، وہ اس کی مخلوق ہے، محبوب بھی ہے مخلوق بھی ہے، وہ تم کہہ کے بات کرے گا. اچھا یہ گستاخی سوائے اعلیٰ حضرت کے اور کسی نے نہیں کی ہوئی ہے. جو گستاخی نہیں میری ڈاکٹرائن میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر میرا بہت پہلے کا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ قل کا سب سے بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. واقعی قل کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے نہیں بنتا، تم فرماؤ بنتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ کہے گا وہ آپ نہیں کہے گا، تم کہے گا، اور نبی جب امت تک بات پہنچائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، فرمائیں گے. زیادہ تم فرماؤ، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. باقی ترجمہ کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، لیکن تم تو اس میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہوا ہے، اب بتائیں تم گستاخی ہے کہ نہیں، تو جسٹیفائی کریں گے. تو اس طرح فتوے نہ لگایا کریں، اور اس طرح کے نااہل قسم کے فتوے آپ کو خود فٹ ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا تو میں نے بتا دیا، باقیوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ویسی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں اس مسئلے میں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور دیوبندی ہوں. وہ تو عام بھی مطلب صحابہ کرام کے نام بھی جو ہے وہ بغیر سیدنا حضرت کے لے رہے ہوتے ہیں. آپ شیعہ کی مجالس سنیں، وہ مولا حسین کتنی بار کہتے ہیں زینب، نہ پیچھے سیدہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، زینب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. حسین، حسن، علی، جو سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں گستاخی والا گاف نہیں ہوتا تو گستاخی ہوتی نہیں ہے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ بخاری مسلم مجھے کسی صحابی کے ساتھ حضرت یا سیدنا لکھا ہوا دکھائیں، حدیثیں جب روایت ہوتی ہیں. ترجمے میں لکھا ہوتا ہے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لیکن عربی پڑھیں گے تو امام بخاری لکھا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوگا. بہت کم. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکا. یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوں گے، پھر تو گالی نہیں کر سکتے. یعنی حضرت ابوبکر عمر کی اگر میٹنگ ہو تو کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ وہاں تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، تو میں رضی اللہ عنہ جب وہاں گیا نہیں، فوت ہو جاتا تھا. یرحمک اللہ، بخاری مسلم میں ہے نا، مولا علی نے سیدنا عمر کی میت میں کیا کہا تھا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، بس رحمہ اللہ. یہ تو بعد میں نا ترجمے ہو کے انڈیا پاکستان میں ادب کے نام پہ جو دین میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، اگر یہ بگاڑ اس طریقے سے ہماری ویڈیو سے ختم نہ ہوا تو یقین جانیے اس بگاڑ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ فتوے میں آ جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور.